الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بکا من خشیۃ اللہ حرم اللہ علیہ النار صدق اللہ علیہ وسلم۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں اور اچھے کپڑے پہنوں، میرے پاس گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، لوگ میرا کہنا مانیں، میری عزت ہو، میں ایک کامیاب زندگی لوں، لوگ کہیں بہت اچھا کامیاب انسان۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو، میں کامیاب زندگی گزاروں۔ اور چاہیے بھی یہی کہ ہم جب تک ہماری زندگی کامیاب ہو، ہمیں کسی قسم کا دکھ تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ہماری عزت ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس چیز پہ ہماری نظر ہے وہ عارضی ہے۔ ہم اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں ہماری زندگی اچھی گزرنی چاہیے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حالانکہ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، نہ یہاں دنیا بھی عارضی ہے اور اس میں رہنے والی ہر چیز بھی عارضی ہے۔ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1000 سال زندہ رہے، 100 سال زندہ رہے۔ آدم علیہ السلام 1000 سال زندگی تھی، آخر وہ بھی چلے گئے۔ عزیر علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک قبرستان میں دیکھا کہ کچھ ہڈیاں پڑی ہیں، بہت پرانے زمانے کی، پتہ نہیں کب کے انسان فوت ہو گئے، اس کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ ان کا گدا اور سامان بھی ساتھ تھا، اور فرمایا انا یحیی ھذا، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گے؟ اتنا عرصہ ہو گیا، ہڈیاں پڑی ہیں، گوشت ختم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے، یہ کیسے زندہ ہو گئے؟ اللہ نے ان کو وہاں موت دے دی۔ 100 سال وہ وہاں پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، تعالیٰ فرمایا کم لبثت، یہاں کتنا عرصہ تم رہے؟ اور انسان نے فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن اس بھی کم۔ حالانکہ 100 سال زندہ رہے تھے، وہاں پڑے رہے، تو فرمایا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئات عام، تم 100 سال یہاں رہے، 100 سال گزر گئے۔ 100 سال کی زندگی ایسے گزری، ایک دن ہے یا ایک دن سے کم۔ اسی طرح قیامت کے میدان میں بھی اللہ پوچھیں گے دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ فرمائے گا یا اللہ بس ایک دن تھا، بس ایک ہی دن تھا، ایک ہی دن۔ اگر میرے پہ اعتبار نہیں ہے، فصل العادین جو گنتی جانتے ہیں ان سے پوچھ رہے ایک ہی دن تھا، بس ایک دن سے کم، اتنے ہی ہم زندہ رہے۔ حالانکہ زندگی میں یہاں کسی کے 1000 سال، کسی 500 سال، کسی 200۔ آج کل ہماری زندگی تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، میری امت کی زندگی 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے الا ماشاء اللہ کسی کم یا زیادہ، لیکن ایوریج جو ہے وہ 60 70 کی۔
پہلے زمانے کی عمر بھی بہت زیادہ تھی. ایک وقت فوت ہو گئی، ایک لڑکا فوت ہو گیا، اس کی ماں رو رہی ہے بیچاری کہ میرے بچے نے تو کچھ دیکھا ہی ہے دنیا میں، یہ تو معصوم تھا، اس میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اس سے پوچھا اماں اس کی عمر کتنی تھی؟ کہا 150 سال. اس نے اماں تیری عمر کتنی ہے؟ کہ میری 300 سال. ابھی 150 سال کا گزر گیا تو بہت معصوم تھا، اس نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں. ہماری زندگی کا تو یہ حال ہے، چاہے ہم 1000 سال رہیں یا ہم 1 سال رہیں، آ کر یہاں چلیں یہ دنیا لہو و لو، کھیل تماشا ہے. ٹی وی پہ بیٹھے ڈرامہ دیکھتے رہے، کچھ وقت کے بعد وہ ڈرامہ ختم ہو گیا، ختم بس نہ کوئی نہ وہ آج گھومنے والا دیکھنے والا ختم. یہی ہماری زندگی کا حال ہے. ہم دنیا کی بھول بھلیوں میں ایسے پڑ گئے کہ پتہ ہی نہیں ہماری زندگی کب ختم ہو جائے. اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے بھی، یہ کرنی بھی چاہیے، یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کرنی بھی چاہیے. اللہ بھی فرماتے ہیں کہ کامیاب شخص کون ہے؟ کامیاب شخص ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب. جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. دنیا میں کامیاب نہیں. اللہ ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ وہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی. جو وہ ایک دفعہ داخل ہو گیا جنت میں وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا، باہر نہیں آئے گا. نہ اس کو وہاں موت آئے گی یا بیماری ہوگی، نہ بوڑھا ہوگا، نہ کمزوری ہوگی، کوئی سب عیب سے پاک ہوگا، بس وہ ہمیشہ وہاں. اللہ اس کو کامیاب کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اب جہنم کی آگ سے بچنے کا کیا طریقہ، کیسے بچا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بقا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے ڈر آیا وہ اس پہ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ حرام کر دیتے ہیں. جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس کو پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جس کا آنکھیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنسو نکلائیں، روئے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کو ہم جہنم کی آگ اس کو نہیں کھائیں. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ڈر اور خوف، اور ایک ہوتی ہے محبت. روتا انسان ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی ہے، اور روتا انسان پیار اور محبت کی وجہ سے بھی ہے. ایک ہے بقا، ایک ہے خشیت. بقا کہتے ہیں منہ سے آنکھ ایسی زور زور سے منہ سے رونا، آوازیں نکالنا، یہ ہے بقا. اور ایک ہے خشیت، اس سے انسان زبان سے منہ سے آوازیں نہیں نکالتا لیکن اس کا دل اندر ہی اندر سے ٹوٹتا ہے، روتا ہے، اندر سے آنسو نکلتے ہیں لیکن زبان سے کچھ نہیں نکلتا. یہ ہوتی ہے خشیت کہ انسان اندر سے جلتا ہے، اس کا دل جلتا ہے، روتا ہے، آنکھیں بھی روتی ہیں لیکن زبان خاموش رہتی ہے. ہاں کبھی آہ نکل گئی وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اندر ہی اندر روتا ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں لیکن منہ سے زبان سے نہیں نکلتے. یہ ہوتی ہے خشیت. اور اللہ نے فرمایا کہ من بقا من خشیت اللہ، جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رویا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور خشیت تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی محبت یا اللہ کا ڈر خوف دل میں ہو. روتا انسان سب ہے، بچہ امتحان میں فیل ہو جائے گا روئے گا، کہ گھر میں آئیں گے پٹائی ہوگی بچہ روئے گا. کوئی چیز توڑ دی اس ڈر سے کہ ماں مجھے مارے گی، بچہ پھر بھی روئے گا.
کسی انسان کو کاروبار کر رہا ہے، اس میں نقصان ہو گیا، پھر بھی انسان روتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا. کسی کا عزیز و اقارب کوئی فوت ہو گیا، پھر بھی انسان روتا ہے. لیکن یہ ہے بقا. ایک کہتی ہے محبت، اور کسی سے محبت ہے، پیار ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ اسے دور ہو جائے تو وہ دوسروں سے کہتا نہیں پھرے گا، زور سے آوازیں نہیں لگائے گا، لیکن رات دن وہ روئے گا، اس کا دل روئے گا، اس کی آنکھیں بھی آنسو بہے گی. یہ ہوتی ہے خشیت. اور جس کی خشیت، جتنا دل نرم ہوگا اتنی خشیت زیادہ پیدا ہوگی، اتنی سی آنکھوں سے آنسو زیادہ نکلیں گے. جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی. دنیا کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا. ان آنکھوں سے آنسو نکلے ہوئے جہنم کی آگ کو ٹھنڈی. اسی لیے جب مومن پرسرات میں سے گزریں گے تو جہنم پکارے گی، مومن جلدی جلدی یہاں سے گزر جاتا ہے، آنکھوں کے آنسو کی وجہ سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو گئی، جلدی نکل جاؤ. یہ آنکھ اللہ کی محبت میں نکلے ہوئے آنسو، یا اللہ کی خشیت میں ڈر کے خوف کی وجہ سے نکلے ہوئے آنسو، یہ اتنے قیمتی ہیں کہ قیامت کے دن اعمال نامہ کے ساتھ یہ دنیا کا پانی نہیں تولا جائے گا. لیکن آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو یہ تولے جائیں گے، اور ان کا وزن اتنا ہوگا کہ دوسرے کسی اعمال کا وزن نہیں ہوگا جیسے سے آنکھوں کے آنسو بنے. اللہ کو دو قطرے بہت پیارے ہیں، زمین کے گرنے سے پہلے قبول ہوتے ہیں. ایک وہ جو مجاہد کی، شہید کے جسم سے ایک نکلے ہوا خون کا قطرہ، اور دوسرا وہ جو اللہ کے خشیت کی وجہ سے آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ. یہ زمین کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا قبول ہوتا ہے. یہ زمین پہ گرنے کی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتے ہیں. یہ اتنی قیمتی آنسو. کسی کے محبت میں آنسو نکلے، وہ چھپ چھپ کے آنکھیں چھپ چھپ کے روئے گا، اس کا دل روئے گا، آنکھیں میں آنسو بہے گی. دیکھیں ویسے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، جب تک دل نہیں روئے گا آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے. یہ آنکھیں، یہ آنسو بہت پیارے ہیں اللہ کو. یہ دو قطرے بہت پیارے ہیں آنکھوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرشتے فرمائیں گے دیکھو کبھی یہ میری محبت میں یا میرے خوف میں کبھی رویا ہو. فرشتے دیکھیں گے، آنکھوں اٹھا کر دیکھیں گے، فرشتے بولیں گے یا اللہ کبھی نہیں رویا، اس کے آنکھوں سے آنسو گرے ہی نہیں. اللہ فرمائیں گے چلو زمین پہ آنسو نہیں گرے، لیکن یہ دیکھو کہ کبھی اس کی آنکھیں گیلی ہوئی تھی، باہر نہیں نکلے گا، آنکھوں کے اندر پانی تھا. فرشتے بولیں گے یا اللہ آنکھوں، فرشتے پھر دیکھیں گے، بولیں گے یا اللہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں، آنکھیں بھی گیلی نہیں ہوئی تھی. اللہ فرمائیں گے اور دیکھو، دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ سے پانی پر آنکھیں پوری نم نہ ہوئی ہو، لیکن کوئی آنکھ کا قطرہ تھوڑا سا معمولی سا گیلا ہوا ہو. فرشتے بولیں گے یا اللہ کسی زمانے میں اس کی آنکھ کا تھوڑا سا آنکھیں گیلی ہوئی تھی، اور آنکھ گیلی ہوئی تھی نا، بس ٹھیک ہے، لے جاؤ جنت میں، اس کو لے جاؤ اس کی جنت میں اس کو. یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، اسی لیے رویا کرو. حضرت بخش فرمایا کرتے تھے قرآن پڑھتے وقت رویا کرو. اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی شکل بنا لیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ کو تمہارا پیروب بھی پسند آ جائے. اگر رونے آنسو نہیں نکلتے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ کو تمہاری پیروب پسند آ جائے. اس لیے اللہ کے سامنے رویا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کی محبت کو یاد کر کے، اللہ کی عظمت کو رویا کریں، آنسو بہائیں. یقین جانیے آنکھیں آنسو بعد میں لگیں گے، ہماری کوشش کا فیصلہ پہلے ہو چکا، پہلے ہو سکتا. ہر چیز انسان کو اس رونے کی وجہ سے ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، پتھر رو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں رو رہے؟ پتھر نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے.
مجھے ڈر ہے کہ میں وہ ایندھن کا پتھر نہ بن جاؤں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وہاں بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، وہ پتھر رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ اللہ فرمایا اس کو جا کے خوشخبری دینا، ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، خوشخبری آئی، اللہ فرماتے تجھے جہنم میں نہیں ڈالیں، جہنم میں ڈالیں گے۔ کچھ وقت بعد دور موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، دیکھا پتھر پھر رو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا کہ بھائی تمہیں اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، پھر اب کیوں رو رہے ہو؟ پتہ ہے کہ اللہ کے نبی اس رونے کی وجہ سے مجھے جہنم سے آزادی ملی ہے، اس کو میں کیسے چھوڑوں؟ اسی رونے کی وجہ سے مجھے جہنم سے آزادی ملی ہے، اس رونے کو میں کیسے بند کروں؟ یہ رونا اتنا قیمتی ہے۔ ہر چیز اللہ سے جو مانگنی ہو رو کے مانگو، دیکھیں وہ تمہاری حاجت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ 2-4 دن کا، مہینے کا، 10 دن کا بچہ منہ سے نہیں بولتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے گرمی لگی ہے، مجھے سردی لگی ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے بخار ہے، کوئی چیز نہیں بولتا۔ صرف اللہ اس کو ایک منٹ اپنے رو، اللہ صرف اس کو رونے کا حکم سکھاتے ہیں کہ تجھے بھوک لگے تب بھی رونا ہے، پیاس لگے تب بھی رونا ہے، گرمی لگے تب بھی رونا ہے، سردی لگے تب بھی رونا ہے، بیمار ہے تب بھی رونا ہے۔ تمہیں ایک کام کرنا، صرف رونا ہے، باقی کام تیری ماں باپ خود کریں گے، باقی کام تیرے ماں باپ خود کریں گے۔ بچہ روتا ہے، ماں کتنی بھی کام میں ہو، بچہ روتا ہے سب کام چھوڑ کے آ کے اس کو پہلے دودھ پلائے گی، بچے کو پیاس بھوک لگی ہے۔ ماں کام میں ہوگی، بچہ روئے گا، فوراً آ کے اس کو اٹھائے گی، بچے کو گرمی لگ رہی ہے، اس کو سردی پنکھے کی ہوا میں ڈالے۔ بچہ سو رہا ہے، ماں کام کر رہی ہے، ننگا ہو گیا، روتا ہے، اب اوپر جب اس کو سردی لگی ہے، اس کو بتاؤ داخل یہاں پہ ڈالے گی۔ اس کا کام صرف رونا ہے، باقی ماں باپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو گرمی کی ضرورت ہے، سردی کی ضرورت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اس کو کس کی ضرورت ہے، ماں باپ خود سمجھتے ہیں، حالانکہ بچہ بول نہیں سکتا، وہ صرف روتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم بھی روئیں، اللہ سب جانتے ہیں کہ اس کو بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، بندے کو کس چیز، جو ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، جو ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرے بندے کس کی ضرورت ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ میرے بندے کی ضرورت ہے، صرف اس کے سامنے رو، آنسو بہاؤ، پھر دیکھو تمہاری حاجت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اپنے آنسو اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، تنگ دستی ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، بیماری ہے اللہ کے سامنے رو، تنگ دستی ہے اللہ کے سامنے رو، تکلیف ہے اللہ کے سامنے رو، پریشانی ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ آنسو بعد میں ہماری آنکھوں سے نکلیں گے، اللہ ہماری حاجت پہلے پوری کرے۔ اگر نہیں ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، کتنی بھی پریشانی ہے، کتنی بھی کوئی ایسی تکلیف ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے سر میں سر، سجدے میں سر رکھے روئیں، آنسو تمہارے بعد میں رکھیں گے، تمہاری حالت پہلے نہ پوری ہو تو مجھے کہنا کیسے نکلے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اللہ کے سامنے رویا کریں، اللہ کے سامنے رویا کریں۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے جو ناراض ہو گئے ہیں، روئیں، اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، یا اللہ میں نے گناہ کر لیے، نفس کے کہنے سے، شیطان کے کہنے سے مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، میرا کام یہ، میری حاجتیں پوری کریں۔ دیکھیں پھر اللہ کے سامنے آنسو نکلتے ہیں، آپ کے آنسو نکلتے ہیں، پھر آپ کی حاجت کیسے پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے ٹائم بھی ہو گیا، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائیں۔ اللہ نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت، نبی نے فرمایا من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ النار، جس نے اپنے آنکھوں سے آنسو نکلے اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے،
اللہ کی خوف کی وجہ سے اس کا دل رویا، اس کی آنکھوں آنسو نکلے، اللہ اس کو جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس آنکھوں سے آنسو اللہ کی محبت میں نکل کے ایک دفعہ یقین جانے وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی۔ جب آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی تو سارا جسم جہنم میں کیسے جائے گا؟ اپنی زندگی میں گناہ انسان سے سب ہوتے ہیں، گناہ انسان سے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطا ہو، ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، اس سے گناہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی مخلوق ایسی ہو جائے ان سے کوئی گناہ نہ ہو تو میں ایسی مخلوق لے آؤں گا جو گناہ بھی کرے پھر توبہ بھی کرے۔ اگر انسان سارے ایسے پاک صاف ہو جائے، کسی سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں سب کو مٹا کے ایسی مخلوق لے کے آؤں گا جو گناہ بھی کرے پھر توبہ بھی کرے، تاکہ میری غفاری کی صفت بھی ظاہر ہو اور میری غیبی کی صفت ظاہر ہو۔ اس لیے ہم سے گناہ ہوں گے، اور جب ہوں گے تو اللہ کے سامنے ڈھیٹ نہ بن جائیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے سر میں سجدہ رکھیں، اللہ کے سامنے پہ آنسو بہائیں، دیکھیں ہماری آنکھوں سے قطرے بعد میں ہوتے ہیں، ہماری حاجت پہلے پوری ہوتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔